نحمده نسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، کل میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق ابتدائی باتیں عرض کی تھیں۔ آج آپ حضرات کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ واقعات اور ان باتوں کا تذکرہ ہوگا جو مکہ میں ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یاد رکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی اظہار ثانی کے باوجود 13 برس تک مکہ میں تبلیغ اور دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے، مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے بازو اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی قبیلہ کے پاس دعوت کے لیے جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہتے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی زندگی میں تقریباً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور مکہ کے اندر ابتداءً اسلام کو قبول کرنے والے ان کی اکثر تعداد جو تھی وہ غلام اور لونڈیوں کی تھی، اور ان کے غلاموں کے اور لونڈیوں کے جو مالک تھے وہ مشرک تھے، اور اسلام لانے کی وجہ سے ان پہ ظلم و ستم کرتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی رسول ہیں کہ اپنے مال سے ان غلاموں کو ان مشرکین سے خرید لیتے اور پھر آزاد کرتے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی فہرست ہے ان غلاموں کی جن کو مکہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیا۔ ان میں سے ابتداءً جن 7 کو آزاد کیا ان کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خریدا اور آزاد کر دیا۔ نذیرہ اور نہدیہ، جاریہ اور بنی معمل اور بنت نہدیہ، ان تمام کو ابتداءً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اور جب کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسئلہ بیان کر رہے ہوتے، کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اگر کوئی حملہ ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ جاتے اور اس وار کو برداشت کر لیتے۔ چنانچہ فتح الباری میں ایک واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، مشرکین مکہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور آ کر فرمانے لگے، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو خدا کا نام لیتا ہے؟ تو یہ واقعہ تفصیلاً فتح الباری میں جلد نمبر 7 میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام میں تھے اور عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھندا ڈال دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس کو چھڑا دیا، اس کو دھکے مارے، اور خیر الانام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے بچا لیا۔ یہ واقعہ بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3678 میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ پیار اور محبت بھی بہت زیادہ ہے، اور رشتہ داری بھی قربت کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ میں ہوا، اور خود وہ بیان کرتی ہے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال سے کچھ زیادہ تھی، اور یہ بات بخاری میں ہے
3894 حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کا ساتھ بھی دیتے رہے، غلاموں کا ساتھ بھی دیتے رہے، ان کو آزاد کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر آنے والی جو تکلیف ہوتی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کرتے، حتیٰ کہ ایک زمانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایسا بھی آ گیا کہ وہ خود مکہ چھوڑنے کا قصد انہوں نے کر لیا۔ جب مسلمان مشرکین کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے، اجازت طلب کی۔ آپ نے جب اجازت دی تو یہ چلے اور ہجرت کر کے جا رہے تھے اپنا سامان اٹھا کے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام برق غماد میں پہنچے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، حبشہ کے راستے میں درمیان میں آتی ہے، تو قارہ قبیلہ کا جو سردار تھا ابن دغنہ، اس سے ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا اور آزادی سے خدا کی عبادت کروں گا۔ ابن دغنہ نے کہا کہ تم سا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہو۔ برکت کے لیے حدیث کے لفظ بھی پڑھ لیتا ہوں، فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ یہ کارا قبیلے کا سردار تھا ابن دغنہ، اور تھا بھی کافر اور بہت بڑا کافر تھا۔ اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں یہ جملے کہے۔ ان جملوں کا مقصد یہ ہے کہ تم مفلس اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہو اور قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو، اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ واپس چلو اپنے وطن میں اور اپنے خدا کی عبادت کرو۔ چنانچہ ابن دغنہ بخاری میں یہ واقعہ بہت تفصیل سے مذکور ہے، اور اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو حدیث نمبر 2297 میں بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ابن دغنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس لے آئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں ایک جگہ پہ مسجد بنا لی اور اس جگہ پہ نماز پڑھتے، اور نماز میں پھر روتے اور قرآن کی تلاوت کرتے، تو مشرکین مکہ کی ساری عورتیں قرآن سننے کے لیے آ جاتی۔ تو سارے مشرکین ابن دغنہ کے پاس گئے کہ اپنی امان واپس لے لیجئے، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ گھر کے کمرے میں نماز پڑھے۔ تو ابن دغنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے تیری امان کو واپس کر دیا اور مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ کیا ہے کافی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ واقعات تو بہت ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام قبول کیا تو پھر اسلام پہ اور مسلمانوں پہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا سارا مال قربان کر دیا۔ یہ غلام 7 غلام تو ابتداءً اپنے مال سے کفار سے خریدے اور ان کو آزاد کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب شعب ابی طالب کے اندر مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر یہ 6 سال کی تھی، اور رخصتی بعد میں ہوئی، مدینہ میں ہوئی، تو اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اور اسی طریقے سے مشکلات برداشت کرتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے، لیکن نہ اسلام چھوڑا نہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا بھی ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے، اور پھر ہمارے دلوں میں جذبہ ہوگا کہ ہم بھی کیا کریں، اعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحابہ اکرام کا تحفظ اور ان کی عزت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دوسرا کلپ بھی ابھی آئے گا،
ہجرت مدینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے